سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت میں ہندوتوا کے متوالے ملک میں اقلیتوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہیں۔ انہیں تعصب اور نو آبادیاتی حربوں کا سامنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی پنجاب میں بسنے والے سکھ اپنے لیے علیحدہ وطن چاہتے ہیں، جس کی حمایت میں دنیا بھر میں بسنے والے سکھ بھی اتر آئے ہیں۔ معروف صحافی اور ادیب خشونت سنگھ نے انہی حالات کے پیش نظر اپنی کتاب دی اینڈ آف انڈیا میں کہا تھا کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک بھارت کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ اپنے آپ ہی تعصبانہ رویوں کی بدولت خودکشی کا ارتکاب کرے گا۔ یوں تو تقسیم برصغیر کے وقت سے ہی بھارت میں اقلیتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، تاہم جب سے نریندر مودی نے زمام اقتدار سنبھالی، اقلیتوں کا مستقبل مزید داؤ پر لگا دیا گیا اور ان پر بھارتی سرزمین تنگ کر دی گئی۔ تمام مذاہب کے خلاف ہندوؤں کی متعصبانہ کارروائیوں اور نفرت آمیز رویوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا۔ انہی حالات کے پیش نظر خطے کے تجزیہ کار مودی حکومت کو بھارتی سیکولرزم کے لیے سنگین خطرہ قرار دے رہے ہیں اور ان کے اقدامات کو سیکولرزم کے تابوت میں آخری کیل کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ سکھ بحیثیت ایک بہادر قوم اس حوالے سے پرعزم ہے کہ وہ ظالمانہ ہندوتوا نظریات کا نفاذ اور اپنے حقوق کا مزید استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا بھر میں یہ اصول کار فرما ہے کہ حق خود ارادیت ہر قوم کا حق ہے، اور اسی حق کے حصول کے لیے سکھوں نے آزاد خالصتان کی جدوجہد شروع کی، جس پر بھارتی استعماری حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ امریکہ میں قائم تنظیم سکھس فار جسٹس آزاد خالصتان کے حصول کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد کرانا چاہتی ہے۔ اس نے خالصتان کا نقشہ بھی جاری کیا ہے، جس میں پنجاب کے علاوہ ہریانہ اور ہماچل پردیش کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں سکھوں کا ہر آنے والی حکومت میں منظم طور پر استحصال کیا گیا۔ گزشتہ سال سے جاری کسانوں کا احتجاج بھی انہی ظالمانہ قوانین اور رویوں کے خلاف ہے۔ آخرکار سکھ مجبور کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کی واگزاری کے لیے آزاد وطن کا مطالبہ کریں۔ حق خود ارادیت ہر انسان کا پیدائشی حق ہے، جبکہ کشمیریوں کی طرح سکھ بھی اس مطالبے میں حق بجانب ہیں۔ عالمی برادری کو بھارت کی جانب سے سکھوں پر مظالم اور استحصال کا نوٹس لینا چاہیے۔